ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ 3 دوست تھے، ایک مولوی، ایک ہندو، ایک جٹ۔ ان تینوں نے ایک دن مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم سب پیسے ملا کر کھیر پکائیں۔ چنانچہ سب نے پیسے ملا کر کھیر تیار کر لی۔ جب کھیر تیار ہوئی تو کھیر کو دیکھ کر مولانا صاحب کے دل میں لالچ آ گیا اور اس نے سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایسا منصوبہ تیار کیا جائے جس سے ساری کھیر میں اکیلے ہی ہڑپ کر جاؤں اور ان دونوں کے ہاتھ کچھ نہ آئے۔ اس نے سب کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ساری کھیر اس طرح ڈھانپ کر رکھ دی جائے اور سب سو جائیں۔ صبح ہر شخص اپنا اپنا خواب سنائے گا، جس شخص کا خواب سب سے اچھا ہوگا وہی ساری کھیر کھائے گا۔ مولانا کا یہ خیال تھا کہ چونکہ یہ سب ان پڑھ ہیں اس لیے میں ان کو اپنی باتوں میں الجھا کر ساری کھیر اکیلے ہی کھا جاؤں گا۔ سب اس کی بات پر رضامند ہو گئے اور سو گئے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو بھوک نے جٹ کا برا حال کر دیا۔ اس نے بہت سونے کی کوشش کی مگر بھوک کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے سوچا خواب تو تب ہی آئے گا جب نیند آئے گی، اس لیے بہتر ہے کہ تھوڑی سی کھیر کھا لیتا ہوں تاکہ نیند آ سکے۔ وہ چپکے سے اٹھا اور مولانا کی چرپائی کے نیچے سے کھیر کی دیچکی نکالی اور کھیر کھانا شروع کر دی۔ کھیر بہت مزیدار تھی، اس لیے جٹ ساری کھیر ہی کھا گیا اور پھر آرام سے سو گیا۔ صبح کے وقت مولانا صاحب نے دونوں کو جگایا اور کہا کہ سب اپنا اپنا خواب سنائیں۔ ان دونوں نے ضد کی کہ مولانا صاحب آپ پڑھے لکھے ہو اس لیے خواب سنانے کی ابتدا آپ کریں۔ اس لیے سب سے پہلے مولانا صاحب نے خواب سنایا کہ رات میں عرش معلیٰ پر گیا تھا، وہاں بہت سیر کی، بہت کچھ دیکھا۔ سب نے کہا واقعہ بہت اچھا خواب ہے۔ اس کے بعد ہندو نے اپنا خواب سنانا شروع کیا کہ وہ خواب میں دریائے گنگا پر گیا تھا، وہاں وہ کافی دیر تک نہاتا رہا جس سے وہ گناہوں سے بالکل صاف ہو گیا۔ اب ان دونوں نے جٹ سے کہا کہ تم اپنا خواب سناؤ۔ یہ سن کر جٹ نے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے رونے کی وجہ پوچھی تو جٹ نے بتایا کہ رات کو جب وہ سو رہا تھا تو اس کے پاس 2 فرشتے آئے، وہ اس کو کہنے لگے کہ کھیر کھاؤ۔ جب میں نے کھیر کھانے سے انکار کیا تو وہ مجھے مارنے لگے، مجبوراً مجھے کھیر کھانی پڑی۔ جب آدھی ختم ہوئی تو میرا پیٹ بھر گیا تھا، اس لیے میں نے مزید کھانے سے انکار کر دیا۔ وہ مجھے زور زور سے مارنے لگے، اس لیے مجھے مجبوراً ساری کھیر کھانی پڑی۔ اس کی یہ بات سن کر مولانا جٹ سے بولا، ارے پاگل، اگر تجھ سے ساری کھیر نہیں کھا جا رہی تھی تو مجھے جگا لیتا، میں کھا لیتا باقی کھیر۔ جٹ کہنے لگا، میں گیا تھا آپ کو جگانے، آپ اس وقت چرپائی پر نہیں تھے، میرا خیال ہے آپ اس وقت عرش معلیٰ کی سیر فرما رہے تھے۔ اس کے بعد ہندو کہنے لگا تو آپ مجھے ہی جگا لیتے۔ جٹ کہنے لگا میں آپ کو بھی گیا تھا جگانے، آپ کے صرف کپڑے پڑے تھے چرپائی پر، غالباً آپ بھی اس وقت گنگا پر نہانے کے لیے گئے ہوئے تھے۔